بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو نالج پر۔ ایک روز دوپہر سے کچھ پہلے عاصم اور عباد یروشلم سے کوئی 5 کوس دور پھر اسی سرائے کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں انہوں نے چند ہفتے قبل دمشق جاتے ہوئے ایک رات قیام کیا تھا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے عاصم ان تندرست اور توانا لوگوں میں تھا جو بچوں میں جوان اور جوانوں میں کمسن دکھائی دیتے ہیں، تاہم اس کا خوبصورت چہرہ ان طوفانوں سے آشنا معلوم ہوتا تھا جو ایک نوجوان کو قبل از وقت سنجیدہ بنا دیتے ہیں۔ اپنے لباس سے وہ ایک عالی نسب عرب معلوم ہوتا تھا اور اس کی سیاہ اور چمکیلی آنکھیں شوخی، ذہانت اور غرور کے علاوہ اس حوصلے اور خود اعتمادی کا آئینہ دار تھیں جو عمر کا ایک حصہ ناہموار اور پرخطر راستوں پر گزارنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ وہ ترکش کمان اور تلوار سے سجا ایک خوبصورت کمیت گھوڑے پر کچھ اس انداز سے بیٹھا تھا کہ اگر اس کے دائیں بائیں مسلح دشمن کی صفیں ہوتی تو بھی اس کی خود اعتمادی میں فرق نہ آتا، یا اگر وہ ایک عرب کی بجائے کسی رومی سپاہی کے لباس میں ہوتا تو اس کے پیچھے ایک غلام کی بجائے سواروں کی فوج ہوتی تو اس کی بے باک نگاہیں اس فوج کی فتح کی ضمانت سمجھی جاتی۔ تاہم اگر یہ نوجوان کسی گزرگاہ پر چاند اچھلتے کودتے اور ہنستے کھلکھلاتے بے فکر لڑکوں کے ساتھ نمودار ہوتا تو تماشائی اس کے سپاہیانہ انداز کی بجائے اس کی مسکراہٹیں دیکھنا اور اس کے کہکہے سننا پسند کرتے۔ عباد اس کا دراز قامت اور بھاری بھرکم غلام جو عمر میں اس سے 12 سال بڑا معلوم ہوتا تھا، ایک اونٹ پر سوار تھا اور دوسرے اونٹ پر جس کی نکیل عباد کے اونٹ کی دم سے بندھی ہوئی تھی سامان لدا ہوا تھا۔ سرائے کی 4 دیواری باہر سے ایک قلعے کی فصیل معلوم ہوتی تھی۔ عباد اور عاصم دروازے کے سامنے اتر پڑے اور اپنے گھوڑے اور اونٹوں سمیت اندر داخل ہوئے۔ سرائے کی 2 منزلہ عمارت زیادہ بڑی نہ تھی لیکن صحن خاصا کشادہ تھا۔ برآمدے کے آگے لکڑی کے ستونوں پر کھجور کے تنوں اور پتوں کی چھت کے نیچے عام مسافروں کے لیے ایک طرف چٹائیاں رکھی تھیں اور دوسری طرف چند بوسیدہ میزیں اور تخت پڑے ہوئے تھے۔ باقی صحن میں جگہ جگہ انجیر اور زیتون کے درخت موجود تھے۔ بائیں ہاتھ کی دیوار کے ساتھ ایک طویل چھپرا استبل کا کام دیتا تھا جس کے اندر چند گھوڑے اور باہر چند اونٹ بندھے ہوئے تھے، اور قریب ہی چند مسافر درختوں کی چھاؤں میں سستا رہے تھے۔ 4 یہودی ایک میز کے گرد بیٹھے جوا کھیل رہے تھے۔ ان سے تھوڑی دور ایک قوی ہیکل شامی جو اپنی قیمتی قبا اور امامے سے کسی قبیلے کا رئیس معلوم ہوتا تھا شراب پی رہا تھا، اور ایک حبشی غلام ادب سے سر جھکائے اس کے قریب کھڑا تھا۔ شامی تلوار اور خنجر سے مسلح تھا اور شراب کے اثر سے اس کے چہرے کی خشونت درندگی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ تیسری میز پر قبرص کے 2 عیسائی جو یروشلم کی زیارت کے لیے آئے تھے کھانا کھا رہے تھے، اور سرائے کا مالک ایک شگفتہ مزاج مصری جس کا نام فرمس تھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ جب عاصم اور عباد اپنے گھوڑے اور اونٹوں کو درختوں سے باندھ رہے تھے، فرش اچانک ان کی طرف متوجہ ہوا اور جلدی سے آگے بڑھ کر بولا، آپ یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ان اونٹوں کو یہاں باندھنے کی بجائے چرنے کو باہر چھوڑ دیں، میں ان کی حفاظت کے لیے ایک نوکر بھیج سکتا ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، نہیں، ان پر سامان لدا ہوا ہے، ہم یہاں سے بھی روانہ ہو جائیں گے۔ میں عرب تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ غطفان اور کلب قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کئی منزلوں تک میرا اور ان کا راستہ ایک ہوگا۔ وہ مجھ سے 4 دن پہلے روانہ ہو گئے تھے، شاید آپ کو ان کے متعلق کچھ معلوم ہو۔ فرمس نے جواب دیا، وہ کل ہی یہاں سے گزرے ہیں اور یروشلم میں 1-2 ہفتے ضرور قیام کریں گے۔ عاصم نے جواب دیا، اگر اسے فروخت کرنے کی نیت ہوتی تو میں پہلے ہی انکار نہ کرتا۔ آپ کی طرح دمشق میں بھی کئی خریدار اس کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن یہ میرا بہترین دوست ہے۔ فرمس نے کہا، بہت اچھا، اگر یہ گھوڑا تمہیں اتنا ہی عزیز ہے تو میں اصرار نہیں کرتا، اور میں تمہارے کھانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ عاصم فرمس کے ساتھ چل دیا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد اس نے مڑ کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا، آؤ عباد۔ عباد اپنے نوجوان آقا کے ساتھ خاصا بے تکلف تھا
لیکن دوسروں کی موجودگی میں اسے ایک غلام کی حدود سے تجاوز کرنا پسند نہ تھا۔ اس نے کہا نہیں جناب، آپ میرا کھانا یہیں بھجوا دیجئے۔ فرمس نے پوچھا آپ نے یہ غلام کہاں سے حاصل کیا؟ عاصم نے جواب دیا جب یہ 7-8 سال کا تھا تو اسے میرے والدین نے یمن کے ایک یہودی تاجر سے خریدا تھا۔ اس وقت تک میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ فرمس اپنے ایک نوکر کو گھوڑے کی نل بندی کروانے کے لیے اور دوسرے کو کھانا لانے کا حکم دے کر عاصم کے ساتھ چھپر کے نیچے بیٹھ گیا۔ عاصم نے کہا آپ کو یاد ہے میں ایک مرتبہ پہلے بھی آیا تھا۔ کب؟ کوئی 4 سال قبل میں نے اپنے والد کے ساتھ یہاں 3 دن قیام کیا تھا۔ اس کے بعد ہم ایک قافلے کے ہمراہ دمشق چلے گئے تھے۔ قریباً 6 ماہ وہاں گزارنے کے بعد ہم واپسی پر ایک دن یہاں ٹھہرے تھے۔ فرمس نے کہا مجھے یاد نہیں، لیکن پچھلی مرتبہ سریانی میں تمہاری گفتگو سننے کے بعد میرا اندازہ تھا کہ تم پہلے بھی ان علاقوں کی سیاحت کر چکے ہو۔ عاصم نے کہا میں غیر زبانیں سمجھنے کے معاملے میں خاصا تیز ہوں، چنانچہ دمشق میں 6 مہینے بعض رومیوں سے میل جول کے باعث میں نے ان کی زبان میں بھی شدھ بدھ پیدا کر لی تھی۔ دوسری میز پر جوا کھیلنے والے یہودیوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر عاصم سے کہا نوجوان ہمارے ساتھ قسمت آزمائی نہیں کرو گے؟ نہیں، میں گھر سے روانہ ہوتے وقت قسم کھا کر آیا ہوں اور اپنا عہد پورا کروں گا۔ پہلے میں جوا کھیلوں گا، نہ شراب پیوں گا۔ میں گھر سے روانہ ہوتے وقت قسم کھا کر آیا تھا کہ پہلے اپنا عہد پورا کروں گا، پہلے میں جوا نہیں کھیلوں گا اور نہ ہی شراب کو ہاتھ لگاؤں گا۔ تو پھر تو تم عرب نہیں ہو سکتے۔ عاصم نے کہا اگر تمہیں اصرار ہے تو میں تمہارے ساتھ جوا کھیلے بغیر ہی اپنے عرب ہونے کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ یہودی نے عاصم سے الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور کچھ کہے بغیر اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ اچانک شامی رئیس جو شراب کی سراہی خالی کر چکا تھا اپنی جگہ سے اٹھا اور یہودیوں کے قریب جا کر بولا میں تمہارے ساتھ قسمت آزمائی کو تیار ہوں۔ یہودی پریشان ہو کر اس دیو قامت انسان کی طرف دیکھنے لگا۔ بالآخر ان میں سے ایک نے قدر جرت سے کام لیتے ہوئے کہا نہیں جناب، ہم غریب یہودی ایک معزز شامی کے ساتھ بازی لگانے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ شامی نے اس کی گردن دبوچ کر کرسی سے نیچے پھینک دیا اور گرجتی ہوئی آواز میں کہا اگر تم یہودی ہو تو تمہیں ہمارے برابر بیٹھنے کی جرت کیسے ہوئی؟ دوسرے یہودی نے کہا جناب یہ ایک سرائے ہے اور آپ کو یہاں ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، میں تمہاری کھال اتاروں گا۔ شامی نے یہ کہہ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور وہ بھی اپنے ساتھی کی طرح کرسی سے نیچے گر پڑا۔ شرابی نے نشے کی حالت میں فحش گالیاں بکنا شروع کر دی۔ یہ کون ہے؟ عاصم نے دبی زبان میں فرمس سے سوال کیا۔ یہ ایک شامی قبیلے کا رئیس ہے۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں نے اسے اپنے سرائے میں ٹھہرا لیا ہے۔ یہ صبح سے شراب کی 2 سرائیاں خالی کر چکا ہے اور وہ مسافر جو صاحبان سے دور بیٹھے ہیں کئی بار اس کی گالیاں سن چکے ہیں۔ اگر یہ پڑوس کے ایک خونخوار قبیلے سے نہ ہوتا تو یہ مسافر اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ میں نے اپنا ایک آدمی یروشلم بھیج دیا ہے، وہاں ایک رومی افسر میرا دوست ہے۔ اگر اس نے کسی سپاہی کو روانہ کر دیا تو اس کا سارا نشہ حرم ہو جائے گا۔ شامی رئیس نے گرے ہوئے یہودی کو چند لاتیں رسید کرنے کے بعد واپس آ کر خالی سراہی اٹھائی، اسے پیالے میں الٹ کر دیکھا، پھر فرمس کی طرف متوجہ ہو کر چلایا کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سراہی خالی ہو چکی ہے۔ فرمس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا جناب آپ بہت زیادہ پی چکے ہیں۔ شامی نے گرج کر کہا کیا بکتے ہو؟ جناب میں نے یہ کہا ہے کہ شراب ختم ہو چکی ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، میں تمہارے سرائے اور تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ شامی برآمدے کی طرف بڑھا۔ فرمس کے 4 نوکروں نے بھاگ کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اچانک تلوار نکال لی اور بدحواس ہو کر وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ فرمس نے قدرے جرت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا دیکھیے جناب آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں، میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا۔ شامی نے اچانک اپنی تلوار سیدھی کر لی اور فرمس سراسیمگی کی حالت میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہوا برآمدے کے ستون سے جا لگا۔ شامی جس کی تلوار کی نوک اس کے سینے پر تھی کہے لگا رہا تھا۔ فرمس کے نوکر بے بسی کی حالت میں چیخیں مار رہے تھے۔
شامی اور اس کا حبشی غلام جو تلوار نکال کر اپنے آقا کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچ چکا تھا، انہیں ڈرا دھمکا کر چند قدم دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرمس چلایا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجئے، میں غریب الوطن مصری ہوں، میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی گستاخی نہیں کی، یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ نشے کی حالت میں آپ کے لیے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں شراب کا پورا مٹکا پیش کرنے کو تیار ہوں۔ شامی نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، ذلیل آدمی، اپنی زبان بند کر ورنہ۔ فرمس شامی کے الفاظ سے زیادہ اپنی شاہراگ پر اس تلوار کا دباؤ محسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ اب شامی کبھی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا، کبھی اپنی تلوار کی نوک اس کے پیٹ، سینے، گردن یا چہرے کے قریب لے جاتا۔ تماشائی جو پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ فرمس کا آخری وقت آ چکا ہے، اب یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ محیب صورت انسان صرف اپنی زندہ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اچانک برآمدے سے ایک نوعمر لڑکی نمودار ہوئی، اس نے چیخیں مارتے ہوئے، لیکن اس دیو قامت آدمی نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور وہ ایک طرف کو گر پڑی۔ فرمس چلایا، انتونیا، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ لڑکی نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شامی نے اچانک بائیں ہاتھ سے اس کے بال پکڑ لیے۔ ایک عورت جو سورج سے اس کی لڑکی کی ماں معلوم ہوتی تھی، چیخیں مارتی ہوئی آگے بڑھی اور آس پاس جمع ہونے والے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ شامی دوبارہ اپنی تلوار فرمس کی گردن پر رکھتے ہوئے چلایا، اگر اس عورت نے اپنی زبان بند نہ کی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ عورت خاموش ہو گئی۔ اچانک آسم، جس کے لیے یہ کھیل تماشا ناقابل برداشت ہو چکا تھا، تلوار سونت کر شامی کے قریب پہنچا اور کہا کہ میں نے آج تک اتنا بزدل آدمی نہیں دیکھا۔ شامی نے مڑ کر آسم کی طرف دیکھا اور کہا، اگر یہ بزدل نہ ہوتا تو میں پہلے ہی وار میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ آسم نے کہا، بزدل یہ نہیں، تم ہو۔ شامی کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا، اس نے کہا، تم مجھے بزدل کہہ رہے ہو؟ یہ جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ ہاں، میں تمہیں جانتا ہوں، تم ایک وحشی ہو جسے ایک نہتے مرد اور ایک بے بس لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بالکل بھی شرم نہیں آتی۔ شامی نے غضبناک ہو کر لڑکی کو ایک طرف دھکیل دیا اور پھر پے در پہ آسم پر کئی وار کیے۔ آسم اس کے وار تلوار پر روکتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹا، لیکن جب اس نے جوابی حملہ کیا تو شامی کا جوش و خروش پریشانی اور اضطراب میں تبدیل ہونے لگا۔ تماشائی جو پہلے دم خود کھڑے تھے، اب تحسین کے نعرے لگا رہے تھے۔ شامی کے غلام نے اپنے آقا کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر عقب سے آسم پر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن عباد نے بھاگ کر اس کی گردن پر مکہ مارا اور وہ زمین پر جا گرا۔ عباد نے اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور اس گردن پر پاؤں رکھتے ہوئے اسے نیچے گرا لیا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے، تم اطمینان سے یہاں پر ہی لیٹے رہو۔ تھوڑی دیر بعد جب شامی ایک تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا، 6 سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے سرائے میں داخل ہوئے اور کسی توقف کے بغیر گھوڑوں پر سے کود پڑے۔ فرمس بھاگ کر آگے بڑھا اور اس نے ایک باروب آدمی سے جو رومی فوج کا بڑا عہدے دار معلوم ہوتا تھا مخاطب ہو کر کہا، آپ ذرا دیر سے تشریف لائے ہیں، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ سے پہلے میری حفاظت کے لیے یہاں ایک فرشتہ پہنچ جائے گا، ورنہ میں آپ کو تکلیف نہ دیتا۔ اگر یہ شریف عرب یہاں نہ پہنچتا تو اس وقت آپ یہاں میری لاش کو دیکھتے۔ رومی افسر جس کی نگاہیں صحن میں داخل ہوتے ہی آسم اور اس کے حریف پر مرکوز ہو چکی تھی، کوئی جواب دیے بغیر بڑھا، لیکن لڑائی کا رنگ دیکھ کر اس نے فوری مداخلت کی ضرورت محسوس نہ کی اور اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر اس کے ساتھی بھی تماشائیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آسم نے پے در پہ حملوں کے بعد شامی کو ایک طرف سے دھکیل کر اس سے تون سے لگا دیا۔ یہاں کچھ دیر پہلے فرمس انتہائی بے بسی اور مایوسی کی صورت میں کسی معجزے کا انتظار کر رہا تھا۔ آسم نے اس کے جسم کی بجائے صرف اس کے لباس کو اپنا ہدف بنانے پر اکتفا کیا تھا، چنانچہ شامی کی بیش قیمت قبا کئی جگہ سے چاک ہو چکی تھی۔ تھکاوٹ اور شراب کے نشے سے چور ہونے کے باعث ہر آن اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ آسم نے اپنی تلوار کی
نوک سے اس کا امامہ ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، شراب کا نشہ گیدڑوں کو بالکل بھی شیر نہیں بنا سکتا، اگر تم چاہو تو تلوار پھینک کر اپنی جان بچا سکتے ہو۔ عاصم کے یہ الفاظ اس کے حریف کے لیے ایک تازیانہ ثابت ہوئے اور وہ اپنی رہی سہی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک زخمی درندے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا۔ لیکن یہ ایک اندھے جوش کا آخری مظاہرہ تھا۔ عاصم کو چند قدم پیچھے ہٹنے کے بعد شامی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ چند ثانے ہوا میں اندھا دھند تلوار گھمانے کے بعد اوندے منہ گر پڑا۔ رومی افسر آگے بڑھا اور اس نے عاصم کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، نوجوان، تم نے ایک شریف آدمی کی مدد کی ہے، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں ذرا دیر سے پہنچا اور یہ پورا تماشا نہیں دیکھ سکا۔ تم نے ایک مست ہاتھی کو پچھاڑ دیا ہے۔ عاصم کو قدرے پریشان دیکھ کر فرمس نے رومی افسر کی ترجمانی کر دی اور اس نے سریانی میں جواب دیا، یہ صرف شراب سے مدہوش تھا اور اسے پچھاڑ کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ فرمس نے کہا، تم اسے نہیں جانتے، لیکن میں اس کے متعلق سب کچھ سن چکا ہوں۔ تیغزنی میں اس علاقے کے تمام قبائل اس کا لوہا مانتے ہیں۔ عاصم نے جواب دیا، تو پھر مجھے اس بات کا افسوس ہونا چاہیے کہ آج یہ ہوش میں نہیں تھا۔ رومی نے سریانی زبان میں کہا، تم بہادر بھی ہو اور شریف بھی، اگر پسند کرو تو ہماری فوج میں تمہیں عزت کی نوکری مل سکتی ہے۔ شکریہ، لیکن میں اپنے گھر جا رہا ہوں، وہاں میری زیادہ ضرورت ہے۔ تمہارا گھر کہاں پر ہے؟ میں عرب سے آیا ہوں، میرا گھر یثرب ہے۔ رومی نے کہا، میرا نام پتیوس ہے، اگر تم یروشلم سے گزرتے ہوئے میرے پاس قیام کرو تو مجھے خوشی ہوگی۔ شکریہ، لیکن میں وہاں نہیں ٹھہر سکوں گا، میں بلا تاخیر اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوں۔ رومی نے کہا، فرمس میرا دوست ہے اور تم نے اس کی جان بچائی ہے، اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ قبرص کے دو مسافروں میں سے ایک نے رومی افسر سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، اس نے ہم سب کی جان بچائی ہے، ہم بہت دور سے آئے ہیں۔ یہ بات ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ رومی حکومت نے اس قسم کے وحشی انسانوں کو اتنی آزادی دے رکھی ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک درندہ اپنے پنجرے سے باہر نکل آیا ہے۔ ایک یہودی نے جواب دیا، جناب، اس وحشی نے ایک معصوم لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی ذرا سی شرم محسوس نہیں کی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ شراب کے نشے میں ہم سب کو قتل کر ڈالے گا۔ تمام مسافر باری باری شامی کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کر چکے تھے، لیکن عباد، جس نے شامی کے گرتے ہی اس کی تلوار چھین لی تھی، اب لوگوں کو رومی افسر کی طرف متوجہ دیکھ کر تلوار کی نیام اور خنجر پر قبضہ کر چکا تھا۔ حبشی غلام خوفزدہ ہونے کے باوجود زیادہ دیر اپنے آقا کی بے بسی کا تماشا نہ دیکھ سکا، اور جب عباد نے شامی کی قبا کے اندر ہاتھ ڈال کر سکوں سے بھری ہوئی تھیلی بھی نکال لی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن عباد ایک ہی جھٹکے میں اپنا ہاتھ چھڑا کر حبشی کو دھکا دے کر پیچھے ہٹا چکا تھا۔ اس کے بعد حبشی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، تاہم اس نے شور مچا کر حاضرین کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ کون ہے؟ رومی افسر نے برہم ہو کر پوچھا۔ فرمس نے جواب دیا، جناب، یہ اس وحشی کا غلام ہے۔ حبشی نے عباد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رومی افسر سے فریاد کی، جناب، اس نے میرے آقا کی تلوار اور خنجر چھین لیے ہیں، اس نے میرے آقا کی تھیلی بھی نکال لی ہے اور میری تلوار بھی چھین لی ہے۔ جناب، میرے آقا ہوش میں آتے ہی میری کھال ادھیڑ دیں گے، ان کی تلوار بہت قیمتی ہے۔ رومی نے جواب دیا، تمہارے آقا کو یروشلم کے قید خانے میں ہوش آئے گا اور ہم اسے رہا کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لیں گے کہ تم اس کے عتاب سے محفوظ ہو۔ اب اگر اس کا گھوڑا یہاں موجود ہے تو اسے اس پر لادو اور ہمارے ساتھ چلو۔ حبشی خاموش ہو گیا، لیکن عباد تلوار اٹھا کر نیام میں کرنے لگا تو وہ دوبارہ چلا اٹھا، جناب، میرے آقا ہوش میں آتے ہی اپنی تلوار کے متعلق پوچھیں گے، یہ بہت قیمتی ہے اور اس نے میری تلوار بھی کہیں چھپا دی ہے، اس نے میرے آقا کا خنجر اور تھیلی بھی کہیں پر غائب کر دی ہے۔ رومی نے آگے بڑھ کر عباد کے ہاتھ سے تلوار لے لی، اسے نیام سے نکال کر عباد سے پوچھا، تم کون ہو؟ عباد کی بجائے عاصم نے جواب دیا، جناب، یہ میرا غلام ہے اور ہمارے ملک میں غلام اپنے آقا کے مغلوب کردہ
دشمن کی تلوار پر قبضہ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن یہ شامی چونکہ آپ کی رعیت ہے اس لیے اس کا سامان آپ ہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ رومی نے مسکرا کر عاصم کی طرف دیکھا اور تلوار نیام میں کر کے عباد کو واپس دیتے ہوئے کہا، یہ تلوار بہت خوبصورت ہے، لیکن میں ایک بہادر آدمی کو اس کی فتح کے انعام سے بالکل بھی محروم نہیں کر سکتا۔ عاصم نے عباد سے کہا، عباد ہمیں صرف تلواروں کی ضرورت تھی، تھیلی واپس کر دو۔ عباد کو دیکھ کر فرمس نے فوری مداخلت کی ضرورت محسوس کی اور رومی افسر سے مخاطب ہو کر کہا، جناب میرے استبل میں ان کے 2 خوبصورت گھوڑے بھی بندھے ہوئے ہیں، ان کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ رومی نے مسکرا کر جواب دیا، گھوڑوں کا مالک بے ہوش ہے اور رومی حکومت ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے سکتی۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میری آمد سے قبل اس وحشی کو قتل کیوں نہیں کر دیا گیا تھا، لیکن آپ مطمئن رہیں آئندہ یہ اس سرائے کا رخ نہیں کرے گا۔ شامی کے غلام نے کہا، جناب یہ حکم دیا تھا کہ آپ میں گھوڑے پر لاد کر آپ کے ساتھ چلوں۔ رومی نے کہا، تمہارے آقا کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، جب اسے ہوش آ جائے تو اس کے لیے یروشلم کے قید خانے تک چلنا مشکل نہیں ہوگا۔ ایک یہودی چلایا، جناب ابھی وہ ہوش میں آ رہا ہے۔ تماشائیوں کی نگاہیں اچانک شامی پر مرکوز ہو گئیں۔ اس نے کروٹ بدلی اور اٹھا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دبا کر بیٹھ گیا۔ فرمس کا ایک نوکر پانی کا مٹکا اٹھا لایا اور اس کے سر پر انڈھیل دیا۔ شامی نے کوئی بھی مزاحمت نہ کی۔ اب فرمس کے دوسرے نوکر بھی باری باری پانی کے مٹکے لا کر اس کے سر پر انڈھیل رہے تھے اور تماشائی کہے لگا رہے تھے۔ فرمس نے رومی افسر سے کہا، جناب آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے اپنی بہترین شراب منگواتا ہوں۔ رومی افسر اس کے قریب ایک میز پر بیٹھ گیا۔ فرمس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ بھی تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے کھانا بھجواتا ہوں۔ عاصم نے رومی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، یہ 2 تلواریں میرے لیے بہت ہی بڑا انعام ہے، لیکن میں نے دوسری تلوار نہیں دیکھی، وہ میرے غلام نے کہیں چھپا دی ہے۔ میں نے ایک عرب کو پہلی بار لڑتے ہوئے دیکھا ہے، تمہاری فوج یقیناً بہت اچھی ہوگی۔ جناب عرب میں فوج نہیں ہوتی۔ عرب میں فوج نہیں ہوتی تو وہاں حکومت کیسے چلتی ہے؟ وہاں حکومت بھی نہیں ہوتی، وہاں فوج بھی نہیں ہوتی اور حکومت بھی نہیں، پھر سلطنت کا کاروبار کیسے چلتا ہے؟ جناب عرب کسی سلطنت کا نام نہیں۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا؟ نہیں۔ رومی نے سراپا حیرت بن کر سوال کیا، تو پھر وہاں ہوتا کیا ہے؟ وہاں صرف قبائل یا خاندان ہوتے ہیں۔ سلطنت، حکومت اور فوج کے بغیر قبائل یا خاندان کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ان کے درمیان امن کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ جناب امن کا لفظ ہمارے کانوں کے لیے اجنبی ہے۔ قدرت نے ہمیں صرف مرنے اور مارنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ عرب سے باہر میں نے ایک سلطنت کو دوسری سلطنت سے لڑتے دیکھا، لیکن وہاں صرف قبیلوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں۔ عجب کے بادشاہوں کی جنگیں ایک کی فتح اور دوسرے کی شکست کے بعد ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہماری جنگیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ قبیلوں کی جنگ تو صرف ایک مضبوط حکومت ہی ختم کر سکتی ہے۔ عاصم نے جواب دیا، لیکن ہم کسی ایسی حکومت کا تصور نہیں کر سکتے جو ہمیں لوٹ مار اور قتل و غارت کی آزادی سے محروم کر دے۔ لیکن تم مجھے ایک قاتل یا لوٹیرے نظر نہیں آتے۔ عاصم نے جواب دیا، اگر میرے خاندان کے کسی آدمی کا قاتل یہاں ہوتا تو آپ کو میری صورت بہت مختلف نظر آتی۔ ایک عمر رسیدہ یہودی جھجکتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے ادب سے سلام کرنے کے بعد سوال کیا، جناب محاذ جنگ سے کوئی تازہ خبر آئی ہے؟ پتیوس نے قہر آلود نگاہوں سے یہودی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کیسی خبر سننا چاہتے ہو؟ یہودی نے بدحواس ہو کر جواب دیا، جناب ہم صرف آپ کی فتح کی خوشخبری ہی سننا چاہتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آرمینیا کی سرزمین ایرانی افواج کا قبرستان ثابت ہوگی۔ پتیوس نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن محاذ جنگ کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ایرانی لشکر جس علاقے میں داخل ہوتا ہے وہاں کے یہودی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے مستقبل کے لیے کوئی پریشانی نہیں، ہمیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، لیکن تم لوگوں کو روم اور ایران کی جنگ سے
دلچسپی لینے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ بیرونی حملہ آوروں سے نپٹنے کے بعد جب ہم اپنی داخلی دشمنوں کی طرف توجہ کریں گے تو تمہارا کیا انجام ہوگا۔ جناب، اگر آرمینیا کے یہودی گمراہ ہو چکے ہیں تو وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے، لیکن آپ جیسے نیک دل حاکم کو ہماری وفاداری پر بالکل بھی شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ شام کے تمام یہودیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہودی دوبارہ سے ادب سے سلام کرنے کے بعد اپنے الٹے پاؤں پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عاصم کھانا کھانے اور رومی افسر پیتیوس شراب پینے میں مشغول تھا اور فرمس ان کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ پیتیوس نے شراب کا ایک جام پینے کے بعد میز سے سراہی اٹھائی اور دوسرا جام بھرتے ہوئے عاصم سے مخاطب ہوا، یہ شراب بہت اچھی ہے، اگر تم چند گھونٹ پی لیتے تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ عاصم نے جواب دیا، گھر سے نکلتے وقت میں نے اپنے والد اور بھائیوں کی قبروں پر کھڑے ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ میں ان کے قاتلوں سے انتقام لیے بغیر شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور میں اپنے عہد پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ اپنا فرض ادا کرنے کے بعد میں اچھی اور بری شراب میں تمیز نہیں کروں گا۔ عاصم اور فرمس سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد پیتیوس نے ان سے اجازت لی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ 3 سپاہی جنہیں اس نے شامی رئیس کو یروشلم پہنچانے کا حکم دیا تھا سرائے میں رک گئے اور باقی 2 اس کے ساتھ چل دیے تھے۔ یہ 3 سپاہی پیتیوس کے باہر نکلتے ہی شراب پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے سراہیاں خالی کر دیں۔ فرمس نے ایک اور سراہی منگوا کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارے ساتھیوں کا حصہ بھی اس میں شامل ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہی اپنے قید خانے کو لے کر چل دیے، لیکن عاصم کو گھوڑے کی نال بندی کے انتظار میں ابھی رکنا پڑا۔ پھر جب اس نے فرمس سے رخصت چاہی تو اس نے کہا، دیکھیے اتنی جلدی نہ کیجیے، اب شام ہونے والی ہے، آپ یہیں قیام کریں، میں علیہ صبح آپ کو یہاں سے روانہ کر دوں گا۔ اگر آپ میری خاطر یہاں نہیں ٹھہر سکتے تو کم از کم میری بیوی اور بچی کو شکریہ ادا کرنے کا موقع تو دیں۔ عاصم فرمس کی مخلصانہ دعوت کو رد نہ کر سکا۔ غروب آفتاب کے وقت یروشلم سے غزہ کی طرف جانے والے مسافروں کا ایک قافلہ آ پہنچا اور فرمس عاصم کو سرائے کے بالائی منزل کی طرف ایک کمرے میں ٹھہرا کر ان کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ یہ کشادہ کمرہ جو صرف حکام اور رؤسا کے لیے مخصوص تھا، عجم کے ان تکلفات سے آراستہ تھا جن سے ایک عرب کی نگاہیں بالکل بھی آشنا نہ تھیں۔ عاصم کچھ دیر خوبصورت قالین پر ٹہلنے کے بعد ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آباد ہامتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بولا، اگر آپ اجازت دیں تو وہ 2 گھوڑے بھی فروخت ہو سکتے ہیں۔ ایک تاجر ان کے بدلے 2 تلواریں اور ریشم کی چند چادریں دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ان گھوڑوں کے ساتھ لے جانا خطرناک سمجھتا ہوں۔ اگر یروشلم میں اس شامی کے قبیلے کے کسی آدمی نے انہیں پہچان لیا تو ہم مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ سرائے کے مالک کا بھی یہی خیال ہے، اگر یہ گھوڑے یہیں بک جائیں تو بہتر ہوگا۔ عاصم نے کہا، آج قدرت ہمارے حال پر بہت مہربان ہے، میں ابھی ان گھوڑوں کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ تم جاؤ اور انہیں فوری فروخت کر دو، لیکن میں تمہاری ایک بات سے بہت خفا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ اگر وہ رومی افسر سرائے کے مالک کا دوست نہ ہوتا تو آج تم چوری کے جرم میں پکڑے جاتے۔ ایک خطرناک آدمی کی تلوار چھین لینے کو تو شاید رومی اتنا برا نہ سمجھتے، لیکن تمہیں اس کی جیب خالی کرتے ہوئے بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہوئی؟ عباد نے جواب دیا، جناب میں بیوقوف نہیں ہوں، میں نے دیکھ لیا تھا کہ رومی افسر کو اس احمق سے ذرا بھر بھی ہمدردی نہیں ہے۔ جب آپ اس کی قیمتی قبا پر تلوار کی مشق کر رہے تھے تو وہ کہکہے لگا رہا تھا، پھر میں یہ جانتا تھا کہ سرائے کے اندر جتنے آدمی جمع ہیں وہ سب ہمارے طرفدار ہیں، اور اگر رومی افسر میری حرکت پر بگڑ بھی گیا ہوتا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ مجھے مال غنیمت سے واپس کرنا پڑے گا۔ لیکن میرے سارے اندازے درست ثابت ہوئے اور مجھے افسوس ہے آپ نے مجھے شاباش نہیں دی۔ آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کی تھیلی کے اندر کیا ہے۔ اچھا اب بتا دو جناب، تھیلی سے 30 سونے کے اور 52 چاندی کے سکے برآمد ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ ایک اور چیز بھی آ گئی ہے جس کا اب تک کسی کو علم نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک انگوٹھی ہے
جسے اتارنے میں نے اس قدر ہوشیاری سے کام لیا تھا کہ اس کا غلام بھی یہ پتہ نہیں لگا سکا۔ عاصم نے کہا اچھا اب تم جاؤ اور فوراً گھوڑے فروخت کر دو۔ آپ نہیں آئیں گے؟ نہیں، مجھے اطمینان ہے کہ اس کام میں تم مجھ سے زیادہ ہوشیار ہو، اور سنو، تھیلی اور انگوٹھی تمہاری ہے، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں، اب جاؤ۔ عباد مسکراتا ہوا وہاں سے چل دیا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اچانک رک گیا اور مڑ کر بولا یہ کمرہ تو اس سرائے کی بجائے کسی محل کا حصہ معلوم ہوتا ہے، دیکھیے ایسا قالین تو۔ عاصم نے غضبناک ہو کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ عباد اگر تم اس کمرے کی کسی چیز کو بھی ہاتھ لگاؤ گے تو تمہاری خیر نہیں۔ اس نے آنکھیں نکالی تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ عباد کمرے سے نکل کر چلا گیا تھا اور عاصم کرسی سے اٹھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ ایک ساعت کے بعد فرمس کمرے میں داخل ہوا تو عاصم گہری نیند سو رہا تھا۔ فرمس نے اس کا بازو ہلا کر جگایا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فرمس نے کہا مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو جلدی کھانا نہیں کھلا سکا۔ بات دراصل یہ تھی کہ آپ کا کھانا تیار کرنے میں دیر لگ گئی۔ میری بیوی اور بیٹی کو اس کا ملال تھا کہ آپ علیہ صبح جا رہے ہیں، اس لیے وہ آپ کو اپنی پسند کے تمام کھانے کھلانا چاہتی ہیں۔ چلیے وہ گھر میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ عاصم نے پوچھا وہ گھوڑے فروخت ہو گئے ہیں؟ ہاں، ان کا معاوضہ تو بہت کم ملا ہے، لیکن آپ کی ایک الجھن دور ہو گئی۔ آپ کا غلام بہت ہوشیار ہے، وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کو کھانا کھلا دیا ہے۔